اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں صفیں ٹھیک کر کے کھڑے ہوا کرو کہ ان تسویت الصفوف من اقامت الصلاۃ، حکم ہے اقیم الصلاۃ کا کہ نماز پڑھا کر نماز قائم کیا کرو، اور صفیں درست کرنا، ساتھ مل کے کھڑا ہونا، اور اس کیفیت میں کھڑا ہونا جس کیفیت میں صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ اگر یہ اقامت صلاۃ ہے تو جو ایسا نہیں کرتا پھر وہ اضاعت صلاۃ کیوں نہیں ہے؟ اقامت صلاۃ ہوگی آداب کے ساتھ پوری طرح۔ اب دیکھیں وہ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واپس جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، تو اس نے جا کے پڑھی، پھر وہ واپس آیا۔ آپ یہ بتائیں، ذرا تصور کریں کہ جس شخص کو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا ہو کہ تیری نماز نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ پڑھو، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، تو اس نے دوسری دفعہ جا کے نماز کتنے دھیان سے پڑھی ہوگی؟ اللہ اکبر، کتنے کانشیسلی پڑھی ہوگی کہ اب مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ لیکن وہ دوسری دفعہ جب پڑھ کے واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر فرمایا کہ تیری نماز کوئی نہیں ہوئی، واپس جا کے دوبارہ پڑھ۔ انک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی کوئی، حالانکہ پڑھ کے آیا تھا تو نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب ہے جو آداب کا خیال نہیں کرتا، پوری نماز نہیں پڑھتا، وہ ضائع کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رکوع اور سجود پورا نہیں کیا اس نے نماز ضائع کی۔ رکوع اور سجدہ پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری کیفیت بھی پوری ہو اور اس کی باطنی کیفیت بھی پوری ہو۔ ظاہری کیفیت کیا ہے؟ پشت ٹھیک کرنا، پشت سیدھی کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک پشت کے سیدھے ہونے کی کیفیت وہ ہے جو سجدے میں ہوتی ہے، ایک پشت کی سیدھے ہونے کی وہ کیفیت ہے جو رکوع میں ہوتی ہے، اور دونوں دفعہ اگر آپ سیدھے نہ کریں، پوری پشت سیدھی نہ کریں، جب انسان رکوع میں ہوتا ہے تو وہ تو 90 ڈگری کا اینگل بنتا ہے پورا ٹانگوں کا اور پشت کا، وہ اگر بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے پشت سیدھی ہے، نہیں بنے گا تو وہ پشت سیدھی نہیں ہے۔ اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو جن اعضاء کے اوپر ہوتا ہے سجدہ، ان میں پیشانی اور ناک ہے، اور 2 ہاتھ ہیں، اور 2 گھٹنے ہیں، اور 2 پاؤں ہیں، یہ لگے ہوئے ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز یہ کونیاں وغیرہ زمین پہ نہ لگی ہوئی ہوں۔ اگر انسان اس طرح سے سجدہ کرتا ہے اور اس سجدے میں اس کی پشت جو ہے اس کیفیت میں سیدھی ہوتی ہے جو ایک اینگولر، جو ایک بالکل یعنی نیچے کو اینگل بنا ہوتا ہے، تو پھر تو اس نے نماز پوری کی ہے۔ اور اگر اس نے نہیں ٹھیک کیا سجدہ اور نہیں کیا ٹھیک رکوع، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نماز ضائع ہو گئی۔ تو ادا الصلاۃ کا گویا ان ساری روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ادا الصلاۃ سے مراد نماز کا منکر ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نماز کو غلط پڑھنا ہے، اس کے آداب کا خیال نہ رکھنا ہے۔ اس کی جو کوئی شخص اگر بے وضو نماز پڑھ رہا ہے یا اس کو وضو کا خیال ہی نہیں ہے، وہ وضو کے اندر وضو کو پورا نہیں کرتا، تو اس کی نماز کیسے پوری ہوگی؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا اسباغ الوضو کی جتنی تاکید آئی ہے کہ پورا وضو کیا کریں اور پورے ایک ایک عضو کو ٹھیک طرح سے دھویا کریں، اور اس کی جتنی تاکید آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ پورا وضو ہونے کا تعلق بھی نماز کے پورے ہونے کے ساتھ۔ وضو پورا نہیں ہوگا تو نماز بھی ضائع ہو جائے گی، جہاں وضو ضائع ہوگا وہ نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ وقت کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، صفت صلاۃ کے اعتبار سے اس کا جب پورا خیال رکھا جائے گا تو پھر نماز پوری ہوگی، وگرنہ نماز ضائع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نماز کے ضیاع کا یہی، اور وہ جو شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واپس جا پڑھ، وہ دوسری دفعہ پڑھ کے آیا، آپ نے پھر فرمایا تو نے کوئی نہیں پڑھی۔ اب جس کو دوسری دفعہ واپس بھیجا ہو تب وہ کتنا کانشیس ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کتنے کانشیسنس کے ساتھ، کتنے دھیان اور توجہ سے اس نے اب نماز پڑھی ہوگی کہ اب 2 دفعہ میری نماز ریجیکٹ ہو چکی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز تیسری دفعہ پھر ریجیکٹ کر دی۔ آپ نے فرمایا تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے پڑھ۔ میں اور آپ ہم اپنی نمازوں کا اندازہ کر لینا، ہم کتنی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
اور ہماری نمازیں ہمیں لے جائیں گی جنت میں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 دفعہ کہا, بالآخر وہ کہتا ہے جب تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جا کے دوبارہ نماز پڑھ, تو نے کوئی نہیں پڑھی, تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے پڑھنی نہیں آتی, آپ مجھے سکھا دیں. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھایا.